قرآن کریم فرقان حمید کی کتنی ہی ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی۔ آج وہ جیلم کا ایک چھوکرا کہتا ہے کہ نبی تو شے ہی کوئی نہیں، ولی تو شے ہی کوئی نہیں، صحابہ تو شے ہی کوئی نہیں، اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ شے نہیں ہیں تو صحابہ کی رائے کے مطابق اللہ قرآن کیوں نازل کر رہا ہے؟ اللہ کے نزدیک ان مقدس ہستیوں کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کے در دولت پر صحابہ اکرام آتے ہیں اور کوئی ایسے باہر سے لوگ بھی آ جاتے ہیں، آقا آپ کی ازواج مطہرات گھروں کے اندر تشریف فرما ہوتی ہیں، اس سے پہلے پردے کی آیتیں کبھی نہیں اتری تھی۔ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ والا جملہ کہا یا رسول اللہ باہر سے کئی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات گھر میں تشریف فرما ہوتی ہیں، جب حضرت فاروق اعظم نے یہ بات عرض کی ادھر سے میرے رب نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات مالک ارض و سما قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ کر دیا، حجاب والی آیتوں کو رب نے نازل فرما دیا، اور اس وقت سے پھر عورتوں کے اوپر پردہ کرنا فرض ہو گیا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر، جس فرشتے کا ذکر آپ لوگوں کے قرآن کے اندر ہے یعنی جبریل امین، وہ فرشتہ ہم لوگوں کا بڑا دشمن ہے۔ یعنی اس نے جبریل امین کی بے ادبی کی، جبریل امین کو اپنا دشمن کہا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جو اسے جواب دیا، وہ جواب کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدوا للکافرین۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ جملہ کیا ارشاد فرمایا اللہ نے بعین ہی اسی طرح قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ حضرت فاروق اعظم اسے جواب دے رہے، جواب کیا تھا؟ یعنی کوئی دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ اس شخص کا دشمن ہے، اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ ادھر حضرت فاروق اعظم نے یہ بات کی، ادھر میرے اللہ نے اس پوری بات کو اپنے قرآن میں نازل فرما دیا۔ رمضان المبارک کے اندر جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت تو بندے کے اوپر کھانا پینا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے روزے کی حالت میں۔ مگر سے پہلے جب بندہ روزہ افطار کرتا تھا، کوئی روزہ افطار کرنے سے لے کے عشاء کی نماز تک کے ٹائم کے لیے بیوی سے صحبت کرنا اور نہ حلال تھا، اس کے بعد پوری رات بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ غلطی کے ساتھ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہ والا واقعہ ہو گیا۔ آئے سرکار کی بارگاہ میں بڑے نادم تھے، شرمندہ تھے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، رمضان المبارک کے اندر عشاء کے بعد اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے حضور نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ ادھر حضرت فاروق اعظم کی جو ہے یہ ہوا واقعہ، اللہ نے ان کے مطابق قرآن کو نازل فرما دیا۔ اور ایک اور آگے چلو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی جو ہے واقعہ آتا ہے۔ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں کوئی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، کوئی تنازع ہو گیا۔ اب وہ جو یہودی تھا اس یہودی نے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب وہ تو اندر سے منافق تھا، کلمہ تو زبان سے پڑھتا تھا ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اندر سے منافق تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں 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 نبی پاک کے پاس نہیں جاتے، ایسا کرتے تم یہودیوں کا جو سردار ہے جو کعب بن اشرف اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب وہ یہودی تھا، اسے پتا تھا کہ جو کعب بن اشرف ہے یہ کسی سے پیسے لے کے نہ اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کر دیتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ نہیں تمہارے نبی کے پاس جائیں گے۔
پھر اینڈ پہ یہ ہوا کہ یہ دونوں بندے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ بشر نامی منافق اور یہ یہودی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے اپنا جو ہے مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب فیصلہ فرمایا تو وہ فیصلہ یہودی کے حق میں گیا، منافق کے خلاف ہو گیا فیصلہ۔ اب وہ جو منافق تھا اندر سے مرض تھا، فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں مرض تھا۔ اب ہوا کیا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہ فیصلہ نہیں منظور، میں عمر کے پاس جاؤں گا۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ آگے عمر ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جو فیصلہ کروانے کے لیے، اس نے کہا، یہودی نے اپنا مقدمہ پیش کیا، دونوں کی باتیں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور آپ اندر گئے، اندر جا کے تلوار لائی اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن کو تن سے جدا کیا اور کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا فیصلہ پھر ایسا ہوتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ اب آگے چلو، جب یہ واقعہ میرے حضور کی بارگاہ میں آیا گیا، پیش کیا گیا، یا رسول اللہ عمر نے ایسے ماورائے عدالت ایک بندے کو قتل کر دیا ہے، یا رسول اللہ اب کیا ہونا چاہیے؟ اب میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے عمر سے ایسی امید نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کے قتل پہ ہاتھ اٹھانے کی جرات کرے۔ اب سرکار نے یہ بات کی، ادھر اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، قرآن پہ غور کرو، اس جملے پہ غور کرو، جتنا مزہ اس جملے میں ہے نا آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ سارے جہان کا رب ہے، پر اللہ نے جب بھی قسم ارشاد فرمائی ہے اپنا تعارف کیسے فرمایا؟ آج جو بھی بندہ قسم اٹھاتا ہے، سب سے بڑی قسم اٹھاتا ہے، قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، اس سے بھی بڑی قسم اٹھائے اللہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ لوگ رب کی قسمیں اٹھاتے ہیں، رب فرماتے ہیں سونیا مجھے تیرے رب کی قسم، اپنی قسم ارشاد فرمائی مگر کیا فرمایا؟ تیرے رب کی قسم ہے۔ سونے یہ جو منافق تیرے پاس آیا تھا، مجھے تیرے رب کی قسم ہے جو بھی بندہ مسلمان، جو وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تجھے اپنا حاکم نہ تسلیم کر لے، تجھے اپنا حاکم فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لے، بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جناب فاروق اعظم نے کسی مسلمان کی گردن کو نہیں مارا، ایک منافق کی گردن کو مارا ہے۔